السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل قرولس عثمان سیزن 4 ایپیسوڈ 15۔ 2 دن بعد کا منظر دکھایا جاتا ہے، یعنی شہر میں موجود عثمان صاحب اور ارحان کو دکھایا جاتا ہے کہ دونوں باپ بیٹا تلوار بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عثمان صاحب ارحان کو دھکا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تلوار کے استعمال کے لیے صرف بازو کی طاقت ہی کافی نہیں ہوتی، پیروں کو بھی مضبوطی کے ساتھ زمین پر جمانا ہوتا ہے اور پھر حملہ کرنا ہوتا ہے۔ تو ارحان کہتا ہے کہ جانتا ہوں عثمان صاحب، اور میں اکیلا بھی نہیں ہوں۔ ابھی ارحان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ پیچھے سے عثمان صاحب کا چھوٹا بیٹا علاؤالدین اپنی تلوار سے عثمان صاحب پر حملہ کرتا ہے۔ تو علاؤالدین کہتا ہے ہمیں تنہا نہ سمجھے، ہم مشکل پڑنے تک ہی آپس میں لڑتے ہیں جناب۔ عثمان صاحب کہتے ہیں خوشی ہوئی، تو چلو آؤ پھر۔ اس کے بعد ارحان اور علاؤالدین اکٹھے وار کرتے ہیں، مگر دونوں بچے عثمان صاحب کے آگے ہار جاتے ہیں اور علاؤالدین زمین پر گر جاتا ہے۔ تو عثمان صاحب ارحان کو پوچھتے ہیں کہ میرے سپاہی بولتے ہی تمہاری توجہ کیوں بھٹکی؟ تو ارحان کہتا ہے مجھے لگا سپاہی ہے، چاہے آپ کی داڑھ دھوکہ دینے کے لیے ہے، مگر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ارحان کے جواب پر عثمان صاحب علاؤالدین سے پوچھتے ہیں کہ تم نے مڑ کر کیوں نہیں دیکھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ تلوار بازی کی مشق کے دوران آپ سپاہیوں کو نہیں بلاتے، پھر میں اپنا حملہ کیوں ضائع ہونے دیتا؟ تو عثمان صاحب ان دونوں کو سمجھاتے ہیں کہ تم دونوں ہاتھ کی انگلیوں جیسے ہو، ساتھ مل کر تم دونوں ایک مکہ بنو گے اور کافروں کے دل پر وار کرو گے۔ تو ارحان پوچھتا ہے کیسے مارنا ہوگا؟ تو عثمان صاحب بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے آؤ مجھے بتاؤ، ہم ایک دوسرے کو شکست نہیں کھانے دیں گے۔ عثمان صاحب علاؤالدین کہتا ہے بھائی جان آپ پاؤں پر وار کریں تو تلوار بازی شروع ہو جاتی ہے، اور ارحان کہتا ہے کہ ہم نے خنجر والے شخص پر وار کیا ہے، آپ نے خنجر کے ذریعے اپنی جان بچانے کی کوشش کی اور اپنی گردن حالی چھوڑ دی بابا۔ مگر ارحان کہتا ہے جنگ دھوکے کا نام ہے۔ عثمان صاحب ارحان کو سمجھاتے ہیں مگر تمہارا خنجر بے فائدہ رہا، اور ارحان کی گردن پر اور علاؤالدین کو اپنے آگے رکھ کر عثمان صاحب دونوں کو ہرا دیتے ہیں اور بتاتے ہیں دشمن اس سے بڑھ کر ہے اور شاندار طریقے سے وار کرے گا، اب تم دونوں تیار ہو جاؤ۔ تو ارحان کہتا ہے ہم بہترین چالیں چلنے والے اللہ کی پناہ میں جو ہیں۔ دوسری جانب الوف اور فیرق دکھائے جاتے ہیں۔ الوف اپنے کمانڈو سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے شمال کے بچوں، تیار ہو جاؤ کالی لعنت کو گلے لگانے کے لیے، اور دین کو اپنی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ والے حالے کے دروازے کھلنے والے ہیں، اور تمام سپاہی بولنے لگتے ہیں لعنت کالی لعنت، لعنت کالی لعنت۔ اس کے بعد ایک آدمی گھوڑے کی قربانی دیتا ہے، اس کی گردن کو کلہاڑی مار کر جسم سے الگ کر دیتا ہے۔ تبھی الوف فیری خاتون کو کہتا ہے عدالت سے اوکتم اور اس کی بیٹی کی موت کا فیصلہ جاری ہوگا۔ سب فیری خاتون تمہاری مہربانی ہے میری پیاری محبوبہ۔ فیری خاتون شش کہہ کر کہتی ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اور کہتی ہے اوکتم صاحب نے گاؤں پر حملہ کیا اور بیٹی نے سپہ سالار پر، ہم نے کیا کیا ہے بھلا؟ تو الوف کہتا ہے کہ جنگ بھی چنگاری ہے، عدالت سے جاری ہونے والا فیصلہ عثمان صاحب جنگ اور میرے درمیان کچل کر ختم ہو جائے گا، یہ جنگ ہمارے خوابوں کی تعبیر کی ابتدا ثابت ہوگی، میں اپنے شہر پر قبضہ جما لوں گا۔ تو الوف کی محبوبہ کہتی ہے عثمان کی موجودگی میں یہ سب کیسے ہوگا؟ تو الوف کہتا ہے کہ میں اپنے شہر سے باہر لا کر اسے ختم کر دوں گا، اور اپنی شہر میرے غضب کی آگ میں راکھ بن کر رہ جائے گا، بس کانتا کو زینوس ہی وہاں سے صحیح سلامت نکل سکتا ہے، وہ میرے خوابوں کی تعبیر کا راستہ ہے، میں اسے شہنشاہت اور وہ مجھے روم کا پورا لشکر دے گا۔ تمام مشہور کمانڈروں کو بھول جاؤ، تاریخ صرف الوف کے انتقام سے پر ہونے والی ہے، لوگ میرے نام سے تھر تھر کانپیں گے۔ یہ کہہ کر الوف اپنے جوانوں سمیت وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو فیری خاتون کہتی ہیں شاہوں کی بادشاہت ٹھوکروں پر رکھنے والے طوفان ہو الوف، میرے محبوب آج شہر راکھ بن کر رہ جائے گا۔ ادھر عثمان صاحب اپنے بچوں کو کہتے ہیں شہر کو راکھ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، تم دونوں کی یہ مشق ایک بڑی جنگ میں آزمائے جانے کا وقت آ چکا ہے، ایک وجود اور ایک دماغ بننا ہوگا، جب ایک کا دماغ الجھے گا تو دوسرا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا اور میں ان کی گردنیں اتاروں گا، مگر میرے بچوں اصل ذمہ داری تم دونوں کے کاندھوں پر ہے، آپ دونوں نہ ہوئے تو حملہ بھی نہیں ہوگا اور غلطی ہوئی تو فتح بھی نہیں ملے گی۔ تو علاؤالدین پوچھتا ہے کہ ہم انصاف کے راستے میں وار کرنا چاہتے ہیں، ہے نا بابا؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہم وار کریں گے، ہم ضرور وار کریں گے۔ عثمان صاحب ان کو مزید موٹیویٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں اپنے منصوبوں میں کامیاب ہونے والا دفاع پر مجبور ہوتا ہے،
اور دفاع پر مجبور ہونے والا گردن ہماری تلواروں کی زد میں ہوگی۔ چلو آؤ اب تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد ارحان اور علاؤ الدین وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری جانب بینگے خاتون اوکتم قبیلے کے لوگوں اور سپاہیوں کو کہتی ہیں کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے صاحبان، اور اگر آج عدالت سزائے موت جاری کرتی ہے تو یعنی شہر جا کر اپنے سردار کو چھین لائیں گے۔ تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ اپنے قبیلے اور سپاہیوں کے ساتھ سردار کے ساتھ کھڑا ہوں بینگے خاتون، ہم اوکتم صاحب کو الزامات کی بینت نہیں چڑھنے دیں گے۔ سب باری باری بولتے ہیں کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، تو پھر قبیلے میں رہ کر میرے پیغام کا انتظار فرمائیں، بینگے خاتون سب کو کہتی ہیں۔ اس کے بعد بینگے خاتون دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ عثمان صاحب سامنے سے آ جاتے ہیں۔ بینگے خاتون اپنے سپاہی کو کہتی ہیں کہ عثمان صاحب کافروں کی بات کا اعتبار کرتے ہیں یا اوکتم صاحب کی بات کا، چلو دیکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ترگت صاحب اپنے ساتھیوں سمیت اوکتم قبیلے میں اپنے گھوڑے دوڑاتے آتے ہیں، تو بینگے خاتون کہتی ہیں لگتا ہے کہ ملعون خاتون کو کچھ شک پڑ گیا ہے، اب وہ آرام سے نہیں بیٹھے گی۔ چرواہا بھی آ گیا مگر ہم کوئی ریوڑ نہیں ہیں۔ بینگے خاتون ترگت صاحب کو کہتی ہیں لگا ہے ٹھکانے ہمارے سردار کو، منصب خالی ہے تو جا کر سنبھال لیں، آپ کی آمد کسی اچھی چیز کی علامت نہیں لگ رہی۔ تو ترگت صاحب کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ منصب پر ہماری نظر نہیں ہے بینگے خاتون، ہم انصاف کے لیے آئے ہیں۔ تو خاتون کہتی ہے مطلب ہماری گردنیں مارنے آئے ہیں۔ ترگت صاحب اور راز صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، شاہین صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتائیے۔ عزار صاحب کہتے ہیں برا دن ہے ترگت صاحب، برے دنوں میں دوست کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ تو بینگے خاتون ترگت کی آنے کی وجہ پوچھتی ہیں۔ ترگت صاحب کہتے ہیں کہ عدالت سے فیصلہ جاری ہونے تک ہم اپنے سپاہیوں کے ساتھ آپ کے قبیلے میں رہیں گے، اور تب تک خبردار کوئی بھی کچھ بھی غلط کرنے یا سوچنے کی ہمت کرے گا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تو ترگت صاحب کہتے ہیں کہ آج کا دن بڑا برا ہے یا اچھا ہے یہ فیصلہ تو عدالت ہی کرے گی۔ بینگے خاتون کہتی ہے آپ کی عدالت جائے باڑ میں، اگر آپ انصاف پسند ہوتے تو میرے شوہر اور میری بیٹی کے بجائے کافروں کو زندان میں ڈالتے، زیر زمین زندان میں، خاص طور پر زیر زمین زندان میں۔ بینگے خاتون اپنے سپاہی کو کہتی ہے کہ میرا گھوڑا تیار کرو، ہم عدالت میں جا رہے ہیں، قبیلہ آپ لوگوں کے حوالے ہے، میرے واپس آنے تک میرے پیغام کا انتظار کرنا۔ اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتی ہیں۔ تو ترگت صاحب کہتے ہیں مکمل اطمینان رکھیں بینگے خاتون، آپ مکمل اطمینان سے جائیں، آپ کا قبیلہ اور فوج میری ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کر بینگے خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔